اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی وقال تبارک وتعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمة للمؤمنین قال عز وجل شانہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال عز وجل شانہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک مسنون اور غیر مسنون اذکار قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی توحید کی زندگی، ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی، قرآن کی زندگی اور سنت کی زندگی ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک اس کا عقیدہ توحید نہیں، توحید رسالت آخرت اس کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز انسان عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں اور حقوق و فرائض میں، حلال و حرام میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے اور اسی سے وابستہ اور اسی سے مسلسل تسلسل کے ساتھ اسی کو ملاتے ہوئے کہ آج قرآن سنت کے ساتھ جو مسنون اذکار کا سلسلہ ہے، پچھلی دفعہ تعوذ، معوذات، عقیدہ توحید کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی۔ مسنون اذکار میں جو بندہ ذاکر بنتا ہے، سارا دن ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نبی کائنات کے فرامین پڑھتا ہے، وہ سارا دن معطر رہتا ہے، سارا دن خوش و خرم رہتا ہے، سارا دن تر و تازہ رہتا ہے۔ جو آدمی چاہتا ہو ہمیشہ خوش رہے، ہمیشہ معطر رہے، ہمیشہ تر و تازہ رہے، ہمیشہ زندہ و جاوید رہے، ہمیشہ خوشیوں والی، نعمتوں والی، رحمتوں والی، کامیابیوں والی، کامرانیوں والی زندگی بسر کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان کے اوپر اللہ کا نام، اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ساری کرے، اور ذکر بھی وہ جو قرآن سنت کی روشنی میں ہے۔ اذکار کے فضائل کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہے، وہ ساتھ انشاءاللہ پھر کسی وقت پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، پھر انشاءاللہ تفصیل میں رکھیں گے۔ آج جو بنیادی چیزیں ہیں ذکر کے متعلقہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ذکر صرف وہی کریں جو قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور ذکر کی ڈیفینیشن، ذکر کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جن الفاظ کو ادا کیا ہے،
آپ نے پڑھا ہے وہی ذکر ہے، اس کے علاوہ ذکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ دم کی شکل بھی لے لیں تو دم صرف وہی ہے جو توحید پر مبنی ہو، سنت پر مبنی ہو، قرآن اور سنت پر مبنی ہو، اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات جو عالیہ ہے ان پر مبنی آپ کا دم ہو۔ اس کے علاوہ چوتھی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یا تو قرآن سے یا سنت صحیحہ سے یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، اور وہ بھی معلوم طریقے سے، مبہم طریقے سے نہیں، مجہول طریقے سے نہیں، اس طرح کے شرک یا کفریہ طریقے سے نہیں، آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اہم ہے، جو سمجھنے سے متعلقہ ہے، آپ تصور ذکر سمجھیں۔ جو ذکر آپ کر رہے ہیں آپ اس کا تصور سمجھیں، اس کی حقیقت سمجھیں، اس کا مقصد، اس کا گول سمجھیں۔ جب تک آپ ذکر کا مقصد، تصور صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں سمجھتے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر مہینوں سالوں جاری رہتا ہے، فضائل فوائد تصور کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بندہ سال ہر سال پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ وہ نظر نہیں آتا۔ تیسری اسی کے متعلقہ چیز یہ ہے کہ آپ ذکر میں حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو 6 قسم کے اذکار وہ باقاعدہ زبانی یاد ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی مسلمان اس کے بنیادی اذکار ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے نماز کے اذکار زبانی یاد ہونے چاہیے۔ نماز مکمل آپ سنائیں اور کسی سے سیکھیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر نماز کے بعد کے جتنے اذکار ہیں، سلام پھیرتے ہی فوراً دعا کرنا، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں اس طریقے سے نہیں ملتی۔ کوئی حدیث کے نماز سلام پھرتے ہی فوری بندہ دعا شروع کر دے، نماز کے فوری بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ الی آخر ذکر، تمام اذکار آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر صبح کے اذکار آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، روز مرہ کے اذکار، اور اسی طرح خاص مخصوص حالات کے مخصوص اذکار، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے تقرب، توجہ اور تعلق باللہ کے اذکار۔ یہ تقریباً 8 قسم کے اذکار میں نے آپ کو آدھے منٹ میں بتا دیے ہیں کہ یہ تمام آپ حفظ کروائیں، بچوں کو یاد کروائیں، چھوٹے ہیں وہ بھی، بڑے ہیں وہ بھی۔ آپ یقین کریں کتنے جنازے ایسے ہیں کہ جن کو آپ صرف جنازوں کی گوگل اور اسی طرح یوٹیوب میں جائیں تو آپ جنازے دیکھیں، لکھیں، آپ کو 1 منٹ یا 50 سیکنڈ سے اوپر جنازے ملیں گے، 20 یا 19 سینکڑوں جنازے۔ حالانکہ 10 دعائیں ہیں جو جنازے میں پڑھنی چاہیے عامی آدمی کے لیے بھی، اور اگر کوئی عام سے ہٹ کر خاص آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی مسنون اذکار جو پڑھے جاتے ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ پھر اسی سے آگے ملتی چوتھی بات، ذکر کا فہم حاصل کریں، ذکر کی تفہیم کریں۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ درود پاک اگر آپ پوری دعا درود پاک سے بھر دیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ کس طریقے سے، اس کی لوجک کیا ہے، اس کا فہم کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے کہ سارا ذکر، درود، ساری دعا پورے درود کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گی؟ وہ کس طرح ہے، آپ اس کا پورا تصور فہم حاصل کریں۔ پھر اسی طرح ذکر کے فوائد کو دیکھیں، اس سے لالچ بڑھتا ہے، ہرس بڑھتی ہے، اور اسی طرح بندے کی خوشی اس سے بڑھتی ہے۔ اچھا، اس ذکر کا یہ فائدہ بھی ہے، اس ذکر سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ آپ اس کے فوائد دیکھیں، ایک ایک ذکر
فوائد سے، دسیوں فوائد سے بھرا ہوا ہے۔ مثلا آپ صرف اسی ذکر کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، یا دوسری روایت میں 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک فرمان یہ ہے کہ جس آدمی کے نامہ اعمال میں 10 ایسے گناہ جس کی وجہ سے پکا جہنمی لکھا جا چکا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے وہ 10 بڑے گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 ایسی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس سے واجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے کہ جس کے ایسے گناہ ہو کہ جس کی وجہ سے جہنم پکی ہو چکی ہے؟ اللہ کی پناہ، لیکن برکیف اللہ اس سے محفوظ کرتا ہے، اور 10 غلام آزاد کرنے کا صدقہ اس کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، شام تک اس کی حفاظت کا ایک پورا لشکر اس کے لیے تعینات کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر وہ تمام فوائد صرف لا الہ الا اللہ میں دیکھ لیں تو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، سب سے بڑا ذکر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان کی شاخیں بنائی جائیں، 70 شاخیں ہوں، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ رستے سے کوئی چیز ہٹانا ہے، اور فرمایا اسعد الناس شفاعتی یوم القیامہ، روز قیامت سب سے بڑا خوش بخت وہ آدمی ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑا صدقہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ سلام میں داخلے کا سبب بھی ہے، لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی سبب ہے۔ میزان میں سب سے بھاری بھرکم نیکی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث بطاقہ کو بھی دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ احب الکلام الی اللہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، سورج جن کلمات پر طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب کلمات اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ جو آپ بازار میں داخل ہونے کی دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں تو ایک بہت بڑی نیکی اور حد ہے۔ جو آدمی بازار میں جاتا ہے 10 لاکھ نیکیاں، جو آدمی یہ دعا مسنون پڑھتا ہے 10 لاکھ نیکیاں، اور یہ رات چلتی پھرتی بات اور حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں، 10 لاکھ اس کی برائیاں وہ ختم کر دی جاتی۔ گویا کہ 30 لاکھ پر مبنی وظیفہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری آخر تک دعا پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، صرف ایک دفعہ پڑھنے سے کروڑوں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ہر مومن کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس وقت آپ اندازہ کریں تقریباً کروڑوں میں مسلمان، 2.5 سے 3 کروڑ، آپ جملہ کہتے وقت کبھی تکلیف محسوس نہیں کریں گے، لا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مسنون اذکار جو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اس کو تصور بھی سمجھے، اس کے الفاظ کو بھی دیکھیں اور اس کے حفظ بھی کریں، اس کا فہم بھی لائیں اور اس کے فضائل اور فوائد بھی سیکھیں۔ پھر اس کے بعد ذکر لسانی بھی ہو، ذکر قلبی بھی ہو، ذکر جسمانی بھی ہو۔ لسان سے مراد کیا ہے؟ آپ کو مسنون اذکار زبان پہ ہر وقت جاری ہو۔ قلبی کا مطلب ہر ذکر پہ تدبر کریں، ہر ذکر پہ تفکر کریں، ہر ذکر پہ دل کو لگانے کی کوشش کریں۔ اور جسمانی اذکار میں کیا ہے؟ اسی کو نماز کی شکل میں، اسی کو دیگر اعمال کی شکل میں کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس اگرچہ کافی ساری اذکار کی پوری لسٹ ہے، یہ
مسنون مختصر جامع مسنون دم کے طور پہ صرف اس لیے کہ اس وقت غیر مسنون کی حد ہے، اور غیر مسنون شرکیہ، کفریہ، بدعہ اور اسی طرح جہالت پر مبنی دم وہ بہت سارے ہیں۔ میں نے کوشش کی جتنی بھی کتب حدیث ہیں، شریعت کے جتنے بھی ایسے الفاظ جن کے اوپر بہت بڑی خوشی کی بات اور بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ تمام کے تمام اذکار تقریباً ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ کسی ایک مریض کو 2 سے 3 منٹ میں یہ مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اب پہلی دعا ہے، پہلی دعا کے متعلق ہے جو آدمی یہ دعا پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ دوسری دعا میں کیا ہے، اس کے اوپر غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائے اللہ اس کے غموں کے پہاڑ کو توڑ کے ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسری دعا میں یہاں کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کو اندر سے باہر سے تکلیف دینے والا کوئی بھی کرب ہوتا ہے کہ جو انسان بے بس ہو جائے، بے کسی میں چلا جائے، بے بسی میں چلا جائے، ایسے کہ یہ چوتھا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کے متعلق نبی کائنات نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اپنی پوری دنیا اور پوری آخرت کٹھی کر لی ہے۔ گویا کہ یجمع لک دنیا و آخرت تک آپ نے دنیا بھی کٹھی کر لی اور اپنی آخرت بھی کٹھی کر لی۔ پھر اس کے بعد درود پاک اور فاتحۃ الکرسی چارے کل کے بعد آگے ایک دعا ہے کہ جس کے متعلق آتا ہے کوئی آدمی یہ ہاتھ رکھ کے پڑھے اس کا کوئی درد ہے، کوئی مرض ہے، اللہ اس درد اور مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے الی آخر تک۔ آپ یہ بھی اذکار، اور پھر یہ بیماریوں سے متعلقہ اذکار، یعنی آپ کا کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک ہر مرض کی دعا کا جو اس میں ہر مرض کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے۔ اور کچھ امراض ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں ہے، آپ کے دل دماغ سے نہیں ہے، آپ کی ٹینشن سے نہیں ہے، آپ کی عزت سے متعلقہ ہے، آپ کے بزنس سے متعلقہ ہے، آپ کے بچوں کے رشتوں کے متعلقہ ہے، آپ کی دیگر اچھی شہرت سے متعلقہ ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی شریعت کے اندر مسنون اذکار آتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ کٹھی کوشش کی ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مسنون پہ رہیں، قرآن و سنت پہ رہیں۔ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ جس میں پوری کائنات آ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی بندہ چاہتا ہو کہ لمحہ بھر، لحظہ بھر اللہ کی رحمت سے دور نہ رہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر منٹ، ہر لمحہ جنت کا لمحہ بن جائے، اس میں وہ بھی اسی میں دعا ہے۔ اور جو آدمی چاہتا ہو کہ دنیا کائنات کے شریر ترین جادوگر، دنیا کائنات کے شریر ترین حاسد، دنیا کائنات کے شریر ترین جنات، دنیا کائنات کے شریر ترین شیطان، ان سے تحفظ چاہتا ہو، وہ بھی اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ محفوظ اور باقاعدہ موجود ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مسنون اذکار، اور پھر اسی طرح کئی ایک ایسے وظائف کہ جو 4 قسم کے وظائف، عند الکرب، عند الظلم، عند الحسد، عند المرض، یہ 4 قسم کے الفاظ میں 1 منٹ لگتا ہے جو پڑھنے میں، ادائیگی میں بندہ ادا کر سکتا ہے۔ عند الظلم، ظالم بڑا ہو، ظلم چھوٹا ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے ظالم کے ظلم سے محفوظ ہے۔ بیماری جیسی بھی ہو، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما دے گا۔ حاسد جیسا بھی ہو، فلک ناس سے بڑی کوئی صورت نہیں، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے بڑا چمکنے والا، اور بازاروں کو، باغوں کو، دکانوں کو چمکانے والا اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے، صورت کا ہم میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دم کی شکلیں ہیں آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، کسی معالج، کسی پیر بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے، مسنون دم صرف پڑھ کے کریں، کوئی دوسری چیز نہیں۔ آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ پھونک مار دیں اور پورے جسم کو ہاتھ پھیر لیں، یا پڑھیں
اور پڑھنے کے بعد صرف خالی پھونک مار لے، ہاتھ نہ پھیرے، دونوں طریقے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے وارد ہیں۔ اسی کے ساتھ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی پہ دم کریں، اور پانی پہ دم کرنے کے بعد اس کی تقریباً 4-5 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 اس کو پی لے، اور اسی طرح دوسرے نمبر پر اپنے جسم پر تھوڑا سا لگا لے، تیسرے نمبر پر آپ جہاں پریشان ہے وہاں چھڑکاؤ کر لے، اپنے اوپر چھڑکاؤ کر لے، گھر میں چھڑکاؤ کر لے، ایک کمرے کا مسئلہ ہے وہاں کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر لے، اور اسی طرح اپنے کپڑے کٹتے ہیں، کپڑوں کے اوپر پریس کرتے وقت پانی چھڑکاؤ کر لے، اور اسی طرح ساتھ وضو کرنا چاہے وضو کر لے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے، نظر بد، حسد، جادو، شیطان، جن، ان تمام سے آپ غسل کر لے، مسنون غسل۔ طریقہ یہ ہے، آپ ٹپ میں بالٹی میں پانی ڈالے، اور اسی طرح جو ہم نے یہ اذکار بتائے ہیں انہی کو پڑھ کے پانی پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں، ڈٹول کی طرح ڈالیں۔ جمعے والے دن میں بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے تمام بچوں کو باقاعدہ صبح سے لگے پڑھائی کرنے کے بعد بچوں کو تھوڑا سا ڈٹول کی طرح پانی ڈالا۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ ان کو شیطان، نہ جن، نہ جادوگر، نہ حاسد، نہ نظر بد، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، نہ معالج کی پرواہ، نہ پیر کی پرواہ، گھر بیٹھے گھر آسان ترین نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مرض آپ کے جسم میں ہے، اگر مرض آپ کے خون میں ہے، اگر مرض آپ کے گوشت میں ہے، اگر مرض آپ کے اندر کینسر بن رہا ہے، تو اس کے لیے کلونجی کا تیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سوائے موت کے ہر مرض کا علاج کلونجی ہے۔ اس وقت اگر برکت والی چیز موجود ہے تو وہ آب زمزم ہے، برکت والی چیز موجود ہے تو زیتون کا تیل ہے۔ آپ ان تینوں کو استعمال کریں۔ زیتون کا تیل جہاں درد ہے، جہاں مرد ہے، وہاں ہلکا ہلکا مساج کر لے۔ کلونجی کا تیل ہے، کلونجی کے دانے لے لے، یا اس کے علاوہ آپ ادھر نہیں جانا چاہتے، بیری کے پتے لے لیں، بیری کے پتے پڑھ کے چبانا شروع کر دیں، بیری کے پتوں سے غسل کر لیں، بیری کے پتوں سے شہد کر لیں، شہد بیری کا استعمال کر لیں، بیری کے پتوں سے غسل وضو کر لیں۔ آپ یقین کریں بڑا آسان ہے، میں اپنی پوری زندگی کا تجربہ 20-15 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ساتھ یہ ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیت اللہ کے کسی امام کی تلاوت لگا لے، بقرہ لگا لے، رحمان یاسین لگا لے، آپ کا ہر قسم کا مرض ختم۔ آپ سورت تغابن لگا لے، آپ سورت فتح لگا لے، آپ سورت حشر لگا لے، 6 سورتوں کا پورا پیکج لگا لے، سورت بقرہ، سورت رحمان، سورت یاسین، سورت تغابن، سورت حشر، اور اسی طرح سورت فتح۔ یہ 6 صورتیں اللہ کے فضل و کرم سے مرض بھی نہیں رہے گا، رزق کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، تلاوت لگی رہے۔ آپ سننا چاہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کم سے کم در و دیوار میں وہ شیطان جو دشمن آئے ہیں وہ دوست بن کے تو جائیں، آپ کے گھر کی 4 دیواری سے بھی چیزیں نکلے گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسنون دم ہے اس سے بچیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو۔ وہ لوگ جو غیر مسنون پہ لگے ہوئے ہیں، مسنون طریقے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد جو غیر مسنون ہے، ہر وہ دم جس میں شیطان کا نام لیا جائے، جس میں کسی جن کا نام لیا جائے، جس میں کسی فرعون کا، حامان، قارون، شداد کا، کسی فرشتوں کا، بتوں کا نام لکھا جائے، پڑھا جائے، سنایا جائے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ حرام ہے، وہ بس اوقات کفر ہے، بس اوقات شرک ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہے۔ اور ہمیں آپ سے سروکار صرف اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ بھئی اللہ کا اگر روحانی دم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں فرعون کا نام کہاں سے آ گیا؟ حامان، قارون، شداد کا نام کہاں سے آ گیا؟ مددگار ہے، مدد مانگ رہی ہے تو جبریل، میکائیل، اسرائیل وغیرہ کہاں سے آ گئے؟ سیدھا اللہ کا نام لے، اور اسی طرح انسانوں کے نام، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کفریہ دم، شرکیہ دم، بدعہ دم، طویل دھاگوں کا دم، چھلے کڑوں کا دم، اسی طرح غیر مسنون الفاظ کا دم، مجہول الفاظ کا دم، مبہم الفاظ کا دم۔ اور ذکر صحیح ہے حلقوں کی شکل میں اور اجتماعی شکل میں، ذکر خانہ، تسبیح خانہ، اس طرح کی چیزیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے باقاعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، دونوں کا واقعہ آتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے میں حرج ہی کیا ہے بھائی، الحمدللہ پڑھنے میں حرج ہی کیا ہے، لیکن اس کی خاص حیت کفیت بنانے سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی
سنت سے ہٹ جاتا ہے. آپ سنت کے مطابق کریں اور پھر گٹھلیوں کے اوپر پڑھنا, کنکریوں کے اوپر پڑھنا, بالخصوص پھر اسی طرح نمک میں پڑھنا, مرچ میں پڑھنا. بھائی آپ بندوں کے اندر نمک چھڑکنا چاہتے ہیں, مرچ لگانا چاہتے ہیں, بھائی میٹھی چیز میں دم کرو, محبتیں پیدا ہو, نفرتیں ختم ہو, نفرتیں ذبح ہو, قرآن و سنت کے مطابق آ جائیں. پھر چلے, مراقبے, قبرستان, بغیر غسل کے رہنا, بغیر نماز کے رہنا. بھائی اللہ کی پناہ, اس طرح کا بھی کوئی دم ہوتا ہے؟ قرآن و سنت سے اس طرح کا بھی کوئی ذکر ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں. یہ بھی آپ جو مسجد کے اندر لکھی ہوتی ہے کہ جمعے کے بعد جو آدمی یہ درود پڑھے گا 80 سال کے درجات, 80 سال کی نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. آپ کبھی کسی سے ٹھنڈے ہو کے بابی, سنی, دیوبندی, بریلوی, مالکی, حنفی, شافی, مالکی, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو اللہ رسول سے جڑنے کا ہے. آپ پوچھے حضرت مجھے روزانہ لگایا ہوا ہے, قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہے, کوئی حوالہ ہے, کسی کتاب کا نام ہے, اس کے نیچے کوئی نمبر ہے؟ کوئی نہیں ہے. بھائی اسی طرح ہے, درود پڑھنا ہے. آخری بات, اللہ کے رسول کے جو مسنون اذکار ہیں اسی کے اوپر روحانی پہرے ہوتے ہیں, اسی کے اوپر اللہ کی حفاظت کی پوری قومیں, پورے لشکر ہوتے ہیں. جو اللہ کے رسول سے ہٹ کے لفظ اپنے بنائے گا, ترکیب اپنے بنائے گا, جملے اپنے بنائے گا, یقین کریں پیارے حبیب سے بڑھ کے جامع لسان آپ کی تو نہیں ہو سکتی. آپ جامع الفاظ تو نہیں لا سکتے. جو رسول نے درود دیا اس سے بھی اچھا انڈیا کا بر صغیر پاک و ہند کا کوئی درود آ سکتا ہے؟ آ جاؤ, مڑ جاؤ, قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ. یہی حقیقت ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایک ایک لفظ جو بولا ہے اس کا ذمہ دار ہوں, اور صرف یہاں ہی نہیں ہے, آخرت میں ذمہ دار بھی ہیں. کہ اس لیے کہ آپ کو ایک سوال کے جواب میں نے ایک جملہ کہنا ہے, آپ نے اس کے اوپر پوری زندگی گزارنی ہے, 1 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. خدا را, لاکھ دفعہ پڑھنے سے, 1000 دفعہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ تو دیکھو کہ حضرت تیرے جواب پہ میں نے پوری زندگی گزارنی ہے, تیرے جواب پہ میں نے پوری نسل لگانی ہے. تھوڑا سا سوچ کے, وقت لے کے, آج نہیں کل بتا دینا, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق ذکر, قرآن و سنت کے مطابق دعا اور قرآن و سنت کے مطابق دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولی من اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.